اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا صدق اللہ العظیم۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مشرکین اس جنگ میں ہار گئے، اور ہار کیوں گئے اس کا ایک سبب آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بصیرت سے، اپنی سمجھداری سے مشرکین کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو متحدہ طاقت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات آپ کو بتلائی تھی، یاد ہے نا بھائی؟ دوسرا سبب، ان کی ہار کا دوسرا سبب جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹھنڈی ہوا بھیجی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ٹھنڈی ہوا، اور وہ بھی مکہ والوں کے لیے قاتل ہوتی ہے۔ مکہ والے عام طور پر گرمی میں رہتے ہیں، ٹھنڈی میں نہیں رہتے ہیں، وہاں کا جو موسم ہے وہ گرم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹھنڈی ہوا بھیجی۔ جب ٹھنڈی ہوا بھیجی تو ان کے تو پور ڈھیلے ہو گئے، اعضاء ڈھیلے ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، اور جو کچھ کھانا تھا، ہانڈیاں وانڈیاں سب الٹ گئی۔ تو یہ دوسرا سبب تھا ان کی شکست کا، ان کی ہار کا۔ اور تیسرا سبب قرآن مجید آگے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا، یعنی فرشتے بھیجے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ان فرشتوں کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو بھیجا۔ تو گویا مشرکین کے جو شکست کے اسباب تھے وہ تین تھے۔ پہلا بولو بھائی، آپس میں پھوٹ ڈال دی، اس کی وجہ سے وہ اس جنگ میں ہار گئے۔ دوسرا سبب جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا وہ تھا ٹھنڈی ہوا، اور تیسرا سبب فرشتوں کو اللہ نے اتارا، ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو شکست دی، یعنی ہار دی۔ یہ تین اسباب قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا وہ سنیے۔ جب جنگ اس طرح بند ہو گئی اور وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون وہاں کی خبر لائے گا کہ وہ کس حالت میں ہے، خبر کون لائے گا؟ اب کون کھڑا ہوگا؟ اتنی ٹھنڈی، تو یہاں بیٹھے ہوئے ٹھنڈی لگ رہی ہے، یعنی صحابہ کرام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ٹھنڈی لگ رہی تھی، اب وہاں سے باہر نکلیں گے، خیموں سے باہر نکلیں گے تو کیسی ٹھنڈی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، حذیفہ تم خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو کانپ رہا تھا ٹھنڈی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے جسم پر ہاتھ لگایا، ٹھنڈی غائب ہو گئی۔ اب میں نکلا، رات کا وقت تھا، وہاں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کی تھی کہ کوئی ایسا کام مت کرنا میرے پوچھے بغیر، صرف خبر لے کر آؤ، باقی اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابو سفیان میرے سامنے تھا، میں اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا، یعنی موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نصیحت مجھے یاد آئی کہ آقا نے فرمایا تھا کچھ مت کرنا، خالی خبر لے کر آنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ابو سفیان اس نے سب کو جمع کیا، اب وہ چاہ رہا تھا کہ آپس کے مشورے کے بعد واپس ہو جائے، ریٹرن ہو جائے،
میں نے کہا تھا نا ناک کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اب جائے تو کیسے جائے، اس لیے سب کی رائے لینا ضروری تھا۔ ابو سفیان نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگل بغل میں دیکھ لو کوئی باہر کا بندہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی کیا بول رہے؟ کوئی باہر کا بندہ نہ ہو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیسے یہ جملہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ اگر میرے بغل والے نے مجھ کو پوچھا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر کے اسی سے پوچھ لیا تو کون؟ کچھ سمجھ میں آیا کیا کہا؟ تو وہ کہا بھائی تو مجھے نہیں پہچانتا، میں پھولا پھولا پھولا۔ اب یہ بیچارہ اپنے تعارف میں ہی رہ گیا، اپنی پہچان کرانے میں ہی رہ گیا۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پوچھ سکا کہ آپ کون ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا میں جینا ہو تو اٹیک والی زندگی سے اچھی زندگی گزار سکتے ہو، ڈیفینس والی زندگی میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کچھ سمجھے؟ پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے میرے جملے۔ آج مسلمان سب کے سب ڈیفینس میں ہیں، اسلام پر اعتراض وہ کر رہے ہیں، ہم جوابات دینے بیٹھے، جواب دے رہے۔ وہ کہہ رہے تمہارے نبی نے چھوٹی عمر والی لڑکی سے نکاح کیا، اب ہم وضاحت کر رہے ہیں یہ ہے ایسا تھا ویسا تھا۔ بھائی تیرے مذہب میں کیا ہوا؟ تو اس کا جواب پہلے دے، بعد میں جواب دوں گا۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کرسچن سوال کر رہا ہے آپ جواب دینے بیٹھے۔ بھائی پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے، تو پہلے اپنے بارے میں سوچ۔ اتنے سوالات تیرے مذہب پر ہو رہے، پھر مجھ سے آ کر سوال کرنا تو میں اسلام پر جوابات دوں گا۔ میں کبھی اسلام پر جواب نہیں دیتا ہوں، میں فوراً اٹیک کرتا ہوں۔ میرے پاس جو کمزور پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے فوراً اس پر اٹیک کرتا ہوں۔ وہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آتا سوال کرنے کے لیے۔ اب آپ ایک جواب دیں گے، دوسرا سوال کرے گا، پھر دوسرا جواب دو، پھر تیسرا سوال کرے گا، تو آپ کیسے کمزور ہیں کہ آپ پر سوال کیے جا رہا ہے وہ، اور آپ دفاع کیے جا رہے ہیں؟ تو دفاعی پوزیشن میں مت رہیے، اٹیک پوزیشن میں رہیے۔ اور اٹیک پوزیشن میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کی معلومات ہو، ان کی کمزوریاں معلوم ہو، ان کے حقائق معلوم ہو کہ یہ حقیقتیں ہیں کہ سیتا جی کی کتنی عمر تھی جب رام چندر جی سے وہ نکاح کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس عمر میں دونوں نے نکاح کیے ہیں، تب جا کر آپ ایک غیر مسلم بھائی سے بات کر سکیں گے کہ بھائی آپ کیا اسلام پر اعتراض کر رہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس طرح بے شمار اعتراضات ہیں، میں کبھی بھی ان کے اعتراضات کے جوابات دینے نہیں بیٹھتا ہوں، میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں ان سے، تو الحمدللہ کامیابی ملتی ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ زندگی گزارنا ہو تو اس طرح گزارو، ورنہ پوری زندگی دفاع کرتے رہو گے۔ ہمیں دنیا نے دہشت گرد کہا نا بھائی، پوری زندگی صفائی دے رہے ہم لوگ، جب سے ہم پر یہ الزام لگایا تب سے ہم صفائی دے رہے۔ کبھی ہم نے اٹھ کر ان کو دہشت گرد نہیں کہا نہیں کہا ہم نے۔ آج اسرائیل ظالم ہے، ہمارا نوجوان کمنٹ میں لکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ برسرعام ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اسرائیل ظالم ہے۔ جب اس کو پوری دنیا مل کر کہے گی وہ ظالم ہے تو پوری دنیا کو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ظالم ہے۔ لیکن ہم دفاع میں ہیں کہ نہیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں بھائی، ہمارے تو یہ اخلاق ہے، ہمارے تو یہ اخلاق ہے۔ وہ ظالم کیا کر رہا ہے اس کا ظلم لائیے لوگوں کے سامنے، وہ کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے۔ آپ دنیا کو جب بتائیں گے اس کا چہرہ تب پتا چلے گا۔ یہاں تو صفائی دینے بیٹھے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، آج تک ہم کو دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے اور ہم صفائی دینے بیٹھے۔ اس لیے صفائیاں مت دو، کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے تو آپ اس پر اعتراض کرو، تب جا کر وہ سامنے والا خاموش ہوگا، ورنہ خاموش نہیں ہوگا، دن بدن اعتراض کرتا رہے گا۔ بہرحال تو یہ زندگی گزارنے کا بہت بڑا گر بتایا۔ اب آئیے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں جو سب سے خطرناک جنگ تھی، فتح نصیب ہوئی۔ فتح کے اسباب کیا تھے وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، تب جا کر ہم کوئی جنگ جیت سکتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ، پہلے تو اس جنگ کا نقشہ جو قرآن مجید نے کھینچا ہے وہ آپ پڑھیے قرآن مجید کو، قرآن کے الفاظ دیکھیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی۔ کب کی؟
اللہ کہہ رہے جب تم پر پورا لشکر آ پڑا، یعنی اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، کتنے ہزار کا تھا بولو بھائی؟ 10 12 یا 15,000 کا، اتنا بڑا لشکر لے کر آئے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ دیکھ رہا تھا ان کاموں کو جو تم کر رہے تھے۔ آگے کہہ رہا ہے جب وہ تم پر آئے، یعنی لشکر آیا، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا لشکر۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے، کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں الگ الگ گمان کرنے لگے، مومن کا گمان الگ، منافق کا گمان الگ۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اللہ فرما رہے ہم نے ایمان والوں کو آزمایا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ایمان والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان کا سخت امتحان لیا کہ اب میں دیکھوں کہ یہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا گمان قائم کیا، کس نے کیا گمان قائم کیا؟ تو قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ منافقین نے تو اللہ کے رسول سے یہ کہہ دیا کہ تم نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا۔ کون سا جھوٹا وعدہ کیا؟ منافقین کہہ رہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے تو لڈو ملیں گے، ہم تو ایمان لائیں گے تو مزہ آئے گا۔ یہ کون سا مزہ؟ یہ دیکھو تو صحیح، اتنا بڑا لشکر ہم پر پیل پڑا، اتنے سخت حالات، خندق کھودنی پڑ رہی ہے، ایسے سخت حالات، اور آپ کہہ رہے تھے مزے آئیں گے۔ اس کے برخلاف قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کیا شان بیان کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب ایمان والوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ایمان والوں نے کہا ارے اللہ نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، اللہ کے رسول نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ ایمان لاؤ گے حالات آئیں گے۔ بولو بھائی اب اپنا جائزہ لیں، ہم کیا جائزہ لیں گے؟ بولو بھائی، بولو نا بھائی، حالات آ رہے ہیں نا ابھی، تو کیا ہے حالات آنے کے بعد کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے دن بدن، یار یہ کیا پریشانی، آج اتنے مرے، کل اتنے مریں گے، پرسوں اتنے مریں گے، یہ کیا ہے؟ اگر میری زبان پر یہ ہے تو میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، اور اگر میری زبان پر یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے کہہ رکھا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہ قدم رکھو گے اسلام کی دہلیز پر آزمائے جاؤں گے، امتحان لیا جائے گا، کڑا سا کڑا امتحان ہوگا، سخت حالات آئیں گے، یہ تو اللہ نے پہلے سے کہہ رکھا تھا۔ اب اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آگے کہ صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ صحابہ کرام ایمان میں بڑھ گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے میں بڑھ گئے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجھ سے خاص طور پر اور ہر میں سے ہر ایک سے کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ حالات کو دیکھ کر ہمیشہ ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ کیوں بڑھنا چاہیے؟ سمجھ میں آ گیا کیوں بڑھنا چاہیے؟ کہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں تو پہلے سے بتا دیا تھا ہمارے نبی نے کہ ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا۔ بتایا کہ نہیں بتایا ہمارے نبی نے؟ ساری پیشین گوئیاں فرمائی یا نہیں فرمائی؟ ہر اعتبار سے بتا دیا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ہم تو خوش قسمت ہے کہ پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے اور ایسے حالات آئیں گے، سخت سے سخت حالات آنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے۔ بہرحال ایک سبب میں نے قرآن مسلمانوں کا جو فتح کا جو سبب ہے وہ بیان کیا۔ کیا سبب ہے بولو بھائی؟ اب حالات کو دیکھ کر بولو ایمان مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ایمان کا بڑھنا یہ مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اس لیے مسلمان جب بھی کامیاب ہونا چاہے تو مسلمانوں میں یہ سبب ہونا ضروری ہے کہ حالات کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمزور ہوا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب مسلمانوں کی فتح کا، یہ سبب کہیے یا ایک خوبی کہیے، دشمن کی جو ایجادات ہے، دشمن کی جو ایجاد کردہ چیزیں ہیں، جو چیزیں ایجاد کرتا ہے، اگر وہ جائز دائرے میں آتی ہے تو مسلمان اس کو لیں گے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لی کہ نہیں لی؟ کون سی بولو بھائی؟ خندق کھودی نا، یہ کس کی ایجاد تھی؟ ایران والوں کی، مسلمانوں کی ایجاد کردہ شے نہیں ہے۔
یہ ایران والوں کی ایجاد ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو لیا۔ مائک کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں الگ سسٹم تھا، یہ جس نے ایجاد کیا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ جائز دائرے میں آتی ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ غیر کی جو ایجادات ہے اگر وہ جائز دائرے میں آتی ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ تیسرا سبب مسلمانوں کی فتح کا، جب اتنا بڑا لشکر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا تھا؟ بولو بھائی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس کا مطلب ہمیں بھی جب بھی اس طرح کے حالات سامنے آئے تو ہمیں بھی یہی بولنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اسباب پر نظر نہیں ہے، ہماری نظر اللہ پر ہے۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور چوتھی بات جو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، بڑی پیاری بات نقل کی ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی اور یہ لوگ واپس جانے لگے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ ہم نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ اب یہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ سمجھے بھائی؟ کیا کہا؟ بولو نا بھائی، اب دوبارہ حملہ نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کبھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد آپ بتاؤں گا آگے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوگی، فتح مکہ ہو جائے گا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ ایسا رعب اللہ نے بٹھا دیا ان مشرکین پر کہ یار ساری طاقت لگا دی، ساری طاقت لگا دی، اتنے لوگ جمع کیے پھر بھی کچھ اکھاڑ نہیں سکے۔ یہ رعب ایسا بیٹھ گیا کہ پھر آئندہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی طاقت ہونا ضروری ہے کہ مسلمان کبھی اپنی چاہے قانونی دائرے میں رہ کر، احتجاج کے ذریعے سے قانونی دائرے میں رہ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ ایسا کرے کہ دوبارہ غلط کام کرنے کی باطل جرأت نہ کر سکے۔ یہ ضروری ہے، لیکن یہاں تو مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر احتجاج کے لیے کہا جائے تو بھی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ابھی کہا نا مسلم پرسنل اللہ نے، کیا کہا؟ 10 تاریخ کو احتجاج ہوگا جنتر منتر پر، تو اب ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ الحمدللہ جن کے اندر اللہ نے وہ ایمانی غیرت رکھی ہے اور جو وقف اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ ہم بالکل قانونی دائرے میں رہ کر اس کے لیے کوششیں کریں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ کیا تو دشمن نے کبھی دوبارہ اس کی جرأت نہیں کی۔ بہرحال اس جنگ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جنگ احزاب نے۔ اس کے بعد جو جنگ پیش آئی ہے قرآن مجید آگے بیان کر رہا ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ بنو قریظہ۔ بولو بھائی ساتھ میں، کیا نام ہے؟ جنگ بنو قریظہ۔ یہ کون سے سن میں پیش آئی ہے؟ یہ بھی سن ہجری 5 ہی میں پیش آئی۔ اس کے فوراً بعد پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ سن لیجئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ قرآن اب ان آیتوں میں غزوہ بنو قریظہ کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں یہ غزوہ پیش آیا؟ بولو بھائی، آپ سن رہے ہیں نا؟ سب کو معلوم ہے کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ ہاں، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ کیا توڑا تھا؟ معاہدہ۔ حضور کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، باہر کی طاقتوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن جب یہ لشکر آیا ہے تو ان لوگوں نے اس لشکر کو سپورٹ کیا اور معاہدہ توڑ دیا، اور وہ بھی اس وقت جب مسلمانوں کو ان کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے کہا تھا ان کی وجہ سے بچے محفوظ تھے، ان کی وجہ سے عورتیں محفوظ تھی، لیکن جب انہوں نے عہد توڑا ہے تو سب سے بڑا خطرہ یہی لاحق ہوا کہ اب بچے اور عورتیں یہ محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ عہد انہوں نے توڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جنگ احزاب سے واپس آئے، ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لے کر کھڑے ہیں، امامہ پہنا ہوا ہے۔ حضور نے کہا جبرائیل، وہ حضور سے کہہ رہے حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں اتارے۔
تو کہا کیوں، کہاں چلنا ہے؟ کہا بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا عصر وہاں پڑھنا ہے، نکلو یہاں سے۔ اب درمیان میں جو باتیں وہ میں نہیں بیان کروں گا، وہ تھوڑی پیچیدہ ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی جماعت یہاں سے نکلی اور ان کا گھیراؤ کیا، تقریباً 20 یا 25 دن تک ان کا گھیراؤ کیا۔ جب گھیراؤ کیا وہ کنٹال گئے، کھانا پینا سب بند ہو گیا۔ ان کا جو سردار تھا، ان کے سردار نے اعلان کیا کہ 3 آپشن ہے ہمارے پاس۔ پہلا آپشن کہ ہم جو ہے محمد پر حملہ کر دے، سنیچر کا دن ہے، ان کو یہ لگے گا کہ یہ سنیچر کے دن لڑتے نہیں ہیں تو ہم لوگ حملہ کر دیں۔ تو ان کے لوگوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے باپ دادا بندر اور خنزیر بنا دیے گئے سنیچر کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، تو ہم لوگ اگر آج کے دن کا احترام نہیں کریں گے تو ہم لوگ بھی بندر خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ کیا کہا؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ کیا بولے؟ ہم لوگ بھی بندر۔ تو کہا چلو دوسرا آپشن یہ ہے، بیوی بچوں کو مار کر فارغ ہو کر چلو لڑنے کے لیے۔ کیوں خواہ اپنے بیوی بچوں کو مارے بھائی، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر سیدھا سیدھا ایمان لے آؤ، سیدھا سیدھا کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ کہا اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الٹیمیٹم دے دیا، لیکن بالآخر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ سعد ابن معاذ یا قبیلہ اوس کا جو سردار ہے یا قبیلہ اوس کے لوگ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلق تھے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں گے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ سعد کو بلا لاؤ۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی بازو کی جو رگ تھی، جس کو عربی میں اکحل کہا جاتا ہے، اس پر تیر لگا تھا جنگ احزاب میں یعنی خندق میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داغا تھا، داغنا یعنی وہ لوہے سے بند کرتے ہیں، بند کیا تو وہ ہاتھ کھل گیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب تک بنو قریظہ کا برا انجام نہ دیکھ لوں تب تک تو مجھے موت مت دینا۔ کیا دعا کی بھائی بولو؟ جب تک بنو قریظہ کا برا انجام نہ دیکھ لوں تب تک موت مت دینا۔ حالانکہ اس زمانے کے جو ٹیکنالوجی جو کہیے وہاں کے جو اسباب تھے اس کے اعتبار سے اگر دیکھنے جاؤ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی زندگی نہیں بچتی۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک میں ان کا برا انجام نہ دیکھوں تب تک تو مجھے موت مت دینا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی تھے، سواری پر آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، یہ جو اوس کے جو لوگ تھے ان سے کہا تمہارا سردار آ رہا ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چونکہ وہ کمزور ہو گئے تھے، سہارا دینے کے لیے وہ کھڑے ہوئے، ان کو لایا گیا۔ کہا سعد یہ آپ کے فیصلے پر راضی ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، کہا ان کے جتنے مرد ہیں بالغ مرد ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا۔ کیا کہا؟ 400 یا پھر 450 500 تقریباً مردوں کو، بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں سنیے، آج کے جو مستشرقین ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا دماغ بگاڑتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ 500 مردوں کو قتل کر دیا، پچھلے سال کشمیر کا ایک لڑکا یہی قصہ سن کر مرتد ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بولو نا بھائی، آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اچھا سن، وہ مرتد ہو گیا۔ میں نے وجہ پوچھی، کہا یہ کوئی انصاف ہے کہ 500 لوگوں کو قتل کر دیا گیا؟ میں نے اس سے کہا پہلے تو یہ بتا کہ یہ آقا کا فیصلہ تھا یا ان کا فیصلہ تھا؟ بولو نا بھائی، کس کا فیصلہ تھا؟ ان کا۔ انہوں نے خود کہا تھا نا کہ ساتھ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، تو ہمارے آقا نے تو فیصلہ نہیں کیا۔ ہاں بالکل صحیح تھا۔ میں نے کہا دوسری بات، ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تورات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح معاہدہ توڑے تو پھر معاہدے کی سزا یہ ہے، توڑنے کی سزا یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو بتا ان کو جو سزا ملی ہے وہ ان کی کتاب کے مطابق ملی یا پھر ظلم ہوا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو کس کے مطابق ہوا ہے بھائی؟ ان کی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس لیے یہ دماغ سے نکالیے کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، اور بہت زیادہ شوق ہے نا تو آج جو لوگ بے قصور بچوں کو مار رہے ان سے جا کر کہو کہ یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہو، تم سارا نزلہ اسلام پر آ کر ڈالتے ہو، گراتے ہو کہ اسلام یہ کر رہا ہے، اسلام کا انصاف تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اسلام کا بیک گراؤنڈ تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ایک قصہ سنا اس کو لے کر تمہارا ذہن پورا بگڑ گیا۔ آؤ علماء کے پاس بیٹھو، علماء بتائیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ اصل حقیقت یہ ہے۔ بہرحال حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، 500 مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو سناؤں گا جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا ہے؟ کہ اگر آپ اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ میرا ایک دینی مشن ہے، کیا ہے میرا؟ مثال کے طور پر اے اللہ میں فلاں دین کا بہت بڑا کام ہے، جسے کتاب لکھنا ہے، اے اللہ میں قرآن کی تفسیر پوری لکھوں، جب تک اے اللہ میری مکمل نہ ہو مجھے موت مت دینا۔ جب انسان ایک دینی مشن کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے، مشن کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو بھائیو، اگر ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی دینی مشن سامنے رکھ کر اللہ سے کہو کہ اللہ میرا یہ دینی مشن ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا ایک مشن تھا کہ اللہ میں نے حدیث پر لکھا، میں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن میں نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی ہے۔ اللہ جب تک میں قرآن کی تفسیر مکمل نہ کر لوں مجھے موت مت دینا۔ حضرت کو اٹیک ہوا ہارٹ پر اور حضرت کا بائی پاس ہوا، اس وقت پوری دنیا نے دعائیں کی تھی اور پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ نہیں بچیں گے، تو اس وقت حضرت نے کہا تھا ارے میں زندہ رہوں گا، جب میری تفسیر پوری ہوگی تب اللہ مجھے بلائے گا۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا، حضرت کی تفسیر مکمل ہوئی، اس کے بعد اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مشن کو لے کر چلیں گے تو پھر اللہ بلائے گا تو ہم تیار ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک بات سنائی اسی وقت، بہت عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی تھے حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، شہید ملت حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں لندن آیا کرتے تھے، یو کے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے، حالانکہ مقام کے اعتبار سے حضرت مفتی سعید احمد صاحب بڑے تھے، مقام کے اعتبار وہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اتنا بڑا مقام تھا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے فون کیا کہ آپ جہاں ہیں وہاں میں آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میں آؤں گا، کہا نہیں آپ جہاں وہی تشریف رکھیے میں آؤں گا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ ملنے کے لیے گئے۔ حضرت الیک سلیک کے بعد پوچھا کیسی حالت ہے، تو کہا بستر لپیٹ کر تیار بیٹھا ہو، اللہ بلا لے، بالکل تیار۔ کیا کہا حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بھائی بستر لپیٹ کر۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں انڈیا آیا اور وہ پاکستان گئے اور میں نے خبر سنی کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی زبانوں سے کہلواتا ہے اور ہمارے لیے ان کی زندگیاں سبق بنتی ہے۔ کیسی سبق بنی کہ ہم اگر اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ میری زندگی کا یہ مشن ہے، اللہ اس کی تکمیل فرما، پھر تیار رہیے، اللہ جب بلائے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج ہر انسان ڈر رہا ہے مرنے کے لیے، اس لیے کہ زندگی ہماری صاف نہیں ہے، صاف نہیں ہماری زندگی، ہر لمحہ ہماری۔ اب یہ جمعۃ الوداع آئے گا نا تو مجھے حیرت ہوتی، یہاں سے بھی لوگ بولتے ہیں جمعۃ الوداع، کیا بولتے ہیں؟ ارے سمجھتے ہیں، ہمارا تو ہر جمعہ جمعۃ الوداع ہے بھائی، ہمارا تو ہر جمعہ آخری جمعہ ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے یا جمعۃ الوداع؟ مومن کا تو ہر جمعہ آخری جمعہ ہے، مومن کی ہر نماز آخری نماز ہے۔ ہم لوگوں نے کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہے، تو پھر مسجدیں بھر رہی ہے، جمعۃ الوداع مسجدیں بھر جائے گی۔ ارے بھائی یہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہو سکتا ہے، یہ نماز بھی آخری نماز ہو سکتی ہے، تو ایسی تیاری کر لو، ایسی دعا مانگ لو، معافیہ مانگ لو لوگوں سے، اپنی زندگی کو پاک صاف رکھو، کسی کی غیبت کی معافی مانگ لو، کسی کا لوٹا اس کو دے دو، ایسی پاک صاف زندگی رکھو کہ اللہ جب بلائے میں تیار ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیں۔
لیکن ہمیں تو انتظار ہے، میں تو ابھی جیوں گا۔ میں نے مسند احمد کے حوالے سے روایت سنائی ہے آپ کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کیا مسند احمد کے اندر کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو خادم تھے حضور کے، یعنی وضو کا پانی وغیرہ رکھتے تھے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، استنجا فرمانے کے بعد پانی وہاں سامنے رکھا ہوا تھا تو حضور تیمم کرنے لگے۔ تو میں نے کہا حضور آپ تیمم کر رہے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے؟ تو آقا نے فرمایا مجھے خبر نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، اور مجھے یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ میں تو بہت جیوں گا۔ اس لیے ہماری زندگیاں صاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ چانس دے رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ بڑی بڑی ساعتیں، بڑی بڑی گھڑیاں ہمیں دے رہا ہے، اس لیے ان گھڑیوں کو ہم مبارک سمجھے اور اپنی زندگی کو صاف رکھیں۔ اور بھی چیزیں تھی، یہ جو ان 400 مردوں کو قتل کیا گیا، اس میں ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا تھا، اس کا نام ملتا ہے بنانا۔ اس عورت کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس عورت نے ایک صحابی کو قتل کیا تھا، صحابی وہاں کھڑے تھے اور اوپر سے اس نے چکی کا پارٹ گرایا تھا، تو حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بخاری شریف میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات فرماتی ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، اور ایسی مزاح والی، یعنی ہم جس کو مذاق بولتے ہیں، یعنی ہنسنا ہنسانا چل رہا ہے، اور اچانک اعلان ہوا تو فرماتے وہ دوڑی۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا قتل گاہ کی طرف۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں نے ایک جرم کیا تھا، اس کے لیے میں جا رہی ہوں۔ یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی جرم کرنے کے بعد قتل گاہ کی طرف بھی جا رہے ہیں تو خوشی خوشی جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خوش نہیں ہے مرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بالکل خوش نہیں ہے، اور یہ لوگ بالکل خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ یہ بڑا سبق مل رہا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہو گئی ہے۔ اور ایک واقعہ سنانے کی اجازت ہے بھائی؟ یہ جو 400 کو قتل کیا نا، اس میں ایک مرد تھا، اس کا نام تھا زبیر بن باطا یا زبیر باطا۔ سیرت ابن ہشام نے واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ بوڑھا ہو گیا تھا، دکھتا وکتا نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی حکم ہوا اس کو بھی قتل کرو، اس لیے کہ یہ بھی شریک تھا معاہدہ توڑنے میں۔ اس کا احسان تھا ایک صحابی پر، ان کا نام ہے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ثابت ابن قیس سے ملاقات ہوئی، کہا زبیر پہچانا مجھے؟ کہا کیوں نہیں، آپ کی آواز سے پہچان لیا۔ تو کہا میں آپ پر احسان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ کہا کیا احسان؟ کہا میں آپ کی جاں بخشی کرواؤں گا، یعنی آپ کے لیے میں یہ حضور سے درخواست کروں گا تو حضور آپ کو بخش دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور سے وہ پروانہ لے کر آئے، تو حضور انہوں نے کہا کہ آپ کی جاں بخشی ہو گئی۔ تو کہا کہ میں زندہ رہوں اور میرے بچے مر جاوے تو کیا فائدہ؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آیا کہ حضور ان کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور نے کہا سب کو، بچوں کے لیے تو ویسے بھی اعلان ہوا تھا کہ چلو وہ تو چھوڑ دیے گئے۔ پھر کہا میرا مال؟ تو کہا چلو وہ پوچھ کر آتا ہوں۔ کہا تمہارا مال بھی چھوڑ دیا گیا، وہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ پھر پوچھا چوتھے نمبر پر جو سوال کیا، کہا میرے سب قوم کے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ کیا پوچھ رہا ہے بولو بھائی؟ قوم کے لوگ کہاں ہیں؟ کہا وہ سب قتل کر دیے گئے۔ تو کہا میرے قوم کے لوگ قتل کر دیے گئے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ مجھے بھی قتل کر دو۔ قومی غیرت کہ اگر میری قوم کے لوگ مار دیے گئے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ آج میری قوم کا ایک بھائی پیٹ رہا ہو، اگر اس کو کوئی پیٹ رہا ہو، 10 اگر وہاں کھڑے ہو تو بھاگ جاتے، 10 اگر وہاں کھڑے ہو تو بھاگ جاتے۔ یہ نہیں کہ اس کا تعاون کرو، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ہم کھڑے ہو کر انصاف کرائے، پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ اور یہ یعنی ایسی مثال قومی غیرت کی سیرت ابن ہشام نے جو ہے یہ واقعہ نقل کیا، اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ پاکیزہ جذبات پیدا فرمائے۔